آج ہم جس عظیم الشان شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں رئیس الاتقیاء سید الاصفیاء حضور امین شریعت نبیر اعلیٰ حضرت جگر گوش استاذ زمن شبیہ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد سبطین رضا علیہ الرحمہ۔ آپ کے والد حکیم العلماء حضرت علامہ محمد حسن رضا علیہ الرحمہ اور دادا استاد زمن حضرت علامہ محمد حسن رضا علیہ الرحمہ ہیں، جو کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائی ہیں۔ حضور امین شریعت کی پیدائش 2 نومبر 1927 عیسوی کو محلہ سودہ گران بریلی شریف میں ہوئی۔ آپ نے ایسے گھرانے میں آنکھیں کھولیں جس خاندان کے علم کا شعرہ اور چرچا آج بھی چار دائی عالم میں ہوتا ہے۔ آپ کی تعلیم کی ابتدا بھی آپ کے گھر سے ہوئی۔ بریلی شریف ہی میں دارالعلوم مظہر اسلام سے سند فضیلت حاصل کی اور جدید علوم مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے حاصل کی ہیں۔ آپ کے مشہور اساتذہ حضور مفتی اعظم عالم اسلام مصطفی رضا نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی، حضرت علامہ محمد حسن رضا شمس العلماء، حضرت شمس الدین جعفری جونپری اور حافظ عبدالرؤف بلیاوی وغیرہ ہیں۔ آپ نے حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علمی و روحانی فیض حاصل فرمایا اور آپ حضور مفتی اعظم کے مرید و خلیفہ تھے۔ حضور امین شریعت نے درس و تدریس کا آغاز دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف سے فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ قاری محی الدین شیری رضوی کے مدرسہ اشاعت الحق ہلدوانی میں 3 سال تک درس و تدریس میں مشغول رہے۔ اس دوران مدارس اسلامیہ کے سالانہ امتحان میں ممتحن کی حیثیت سے بھی آپ نے شرکت کی۔ 1958 عیسوی میں ناگپور تشریف لائے، جامعہ عربیہ اسلامیہ کے ناظم اعلیٰ مقرر کیے گئے اور 3 سال تک اس عہدے پر فائز رہے۔ ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے آپ مجلس شورا کے خاص رکن بھی رہے۔ مجلس شورا کے اراکین آپ کی خداداد صلاحیتوں ذہانت سے بہت متاثر تھے۔ دانشوران قوم آپ کے مشورے کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ 1963 عیسوی میں آپ کانکیر کیس کال ضلع بستر چھتیس گڑھ تشریف لائے اور مدرسہ فیض الاسلام کیس کال میں 15 سالوں سے زیادہ عرصہ تک تعلیمی و تدریسی خدمات انجام دیں۔ کانکیر ضلع بستر چھتیس گڑھ آپ نے اپنا مسکن بنایا اور آپ نے اس جگہ کو دیکھ کر فرمایا، یہ تو وہی جگہ ہے جس کو میں خواب میں دیکھ چکا ہوں۔ یعنی جب آپ بریلی شریف میں تھے تو خواب میں دیکھا کہ ایک ندی ہے جسے دودھ ندی کہا جاتا ہے، اس میں آگے آگے حضور مفتی اعظم، ان کے پیچھے مفتی عبدالرشید فتح پوری اشرفی جو کہ حضور امین شریعت کے سسر تھے۔ امین شریعت فرما رہے کہ ان کے پیچھے میں ہوں۔ اس زمانے میں حضور امین شریعت کانکیر تشریف لائے، اس وقت وہاں کی مسلم آبادی جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ نے اس ماحول میں نہایت استقلال اور استقامت کے ساتھ رضا الہی پر قائم رہتے ہوئے علم و معرفت کی شمع روشن کی۔ وہاں جہالت کا اتنا غلبہ تھا کہ پڑھے لکھے لوگ آسانی سے دیکھنے کو نہیں ملتے تھے۔ ناخواندگی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، آپ کے پاس گوشت بیچنے والا آیا اور کہنے لگا، اس چھری پر پڑھ کر پھونک دیجئے، جس کا مقصد یہ تھا کہ جب چھری پر پڑھ کر پھونک دیا جائے گا تو کبھی جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت نے وہاں ایسی محنت کی کہ کہا جاتا ہے کہ وہاں آج کثرت سے علماء پائے جاتے ہیں۔ تبلیغ اسلام کی خاطر آپ نے اپنا چین و سکون، عیش و آرام سب کچھ قربان فرما دیا تھا۔ آپ کی تبلیغی خدمات وسیع اور کثیر ہیں، جن کے لیے آپ نے برسوں بے اندازہ جد و جہد کی۔ اس کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر بے شمار قربانیاں بھی دی ہیں۔ ان کے لیے سفر و حجر کی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ جب آپ صبح کو سائیکل سے نکلتے سفید کپڑے پہن کر، وہاں کی مٹی سرخ تھی جس طرح اینٹ کا رنگ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے شام ہونے تک آپ کے کپڑے سرخ ہو جایا کرتے تھے۔ آپ صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر تبلیغ دین متین اور اشاعت حق کی راہ میں ڈٹے رہے۔ بالآخر خدائے پاک نے آپ کو کامیابی اور فتح یابی سے ہمکنار فرمایا۔ چھتیس گڑھ کے جس علاقے میں آپ تھے وہ سرزمین جو دین و مذہب، علم و عرفان، تہذیب و تمدن، اسلامی آداب سے یکسر خالی اور بنجر تھے۔ حضور امین شریعت نے مسلسل اپنی محنت اور کاوشوں سے اس میں شریعت و طریقت اور حقیقت و معرفت کے رنگ برنگے پھولوں کی کھیتی اگا دی، یا یوں کہیں اس خشک اور سنگلاخ زمین کو آب معرفت سے سیراب کر کے سرشبد و شاداب اور لہلہاتا گلزار بنا دیا۔ آپ نے مقامات کثیرہ کا تبلیغی دورہ کیا۔ آپ کا سفر دنیاوی منافع اور ذاتی مقاصد کے لیے نہ تھے، بلکہ صرف اور صرف تبلیغ دین، فروغ سنیت اور اشاعت مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے تھے۔ آپ کا مقصد حضور اعلیٰ حضرت اور حضور مفتی اعظم ہند کا مشن لوگوں تک پہنچانا تھا۔
حضور امین شریعت بلند اخلاق، پاکیزہ کردار، اسلاف کی امانتوں کے سچے وارث و جانشین، علم و عمل کا پیکر، صدق و صفا اور استقامت کے جبل عظیم تھے۔ خاندانی علمی خزینوں کے امین تھے، خانوادہ رضا کی وراثتوں کے نقیب تھے۔ گستاخ رسول کے لیے کبھی آپ نے مداحنت نہیں کی، بلکہ آپس میں نرم اور باطل کے لیے تلوار بے نیام تھے۔ انہوں نے سادہ مکان کے اندر اپنی زندگی گزار دی اور لوگوں کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیا۔ کے دورے نے بے شمار لوگوں کو پاکیزہ، بے شمار مریضوں کو مسیحا، بے شمار گمراہوں کو ہدایت کا مینار بنا دیا۔ حضور امین شریعت کی زندہ جاوید کچھ یادگاریں۔ روز و شب کی مسلسل دینی تبلیغی کاوشوں کے نتیجے میں آپ کی جو زندہ جاوید یادگاریں موجود ہیں وہ یہ ہیں: دارالعلوم امین شریعت کانکیر، مسجد امین شریعت کانکیر، دارالعلوم فیض الاسلام کیس کا ادارہ شریعہ اہل سنت رائے پور، دارالعلوم انوار مصطفیٰ رائے پور، رضا مسجد رائے پور۔ حضور امین شریعت کی یہ وہ جیتی جاگتی علمی و عرفانی یادگاریں ہیں جنہیں ہر کوئی آج کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی ملک میں بہت سے مدارس اہل سنت آپ کی سرپرستی میں قائم ہیں جو اب تک دینی و علمی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ 26 محرم الحرام 1437 ہجری مطابق 9 نومبر 2015 بروز پیر اس دار فانی سے آپ دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ آپ کا مزار مبارک بریلی شریف کے محلہ کانکڑ ٹولہ میں ہے۔